اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے اور ہمارے پیارے نبی جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام۔ السلام علیکم رسپیکٹڈ ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ سو کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ویڈیو کو پاز کر کے ایک مرتبہ درود پاک کا خوبصورت ترین تحفہ ہمارے پیارے نبی جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کر دیجیے۔ درود پاک ایک ایسا خوبصورت ترین عمل ہے جو اللہ پاک اور اس کے فرشتے کرتے ہیں، تو آئیے کیوں نہ ہم بھی اس خوبصورت اور نیک عمل میں شریک ہو جائیں۔ وہ کام جو ہمارے پیارے اللہ پاک اور ان کے فرشتے کرتے ہیں، تو کتنے اعزاز کی بات ہے کہ ہم بھی اس میں شریک ہو جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ چلیے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ ٹائپس آف سینٹنس کو۔ لیسن نمبر 1 میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا ورڈ، فریز، سینٹنس، ٹائپس آف سینٹنس کو آج ڈسکس کریں گے۔ اور چلیے ٹائپس آف سینٹنس کتنی ہیں؟ دیر آر 6 ٹائپس آف سینٹنس، یعنی کہ جملوں کی اقسام کتنی ہیں؟ جملے 6 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ڈکلیریٹو سینٹنس، نمبر 2 امپیریٹو سینٹنس، نمبر 3 انٹراگیٹو سینٹنس، نمبر 4 نیگیٹو سینٹنس، نمبر 5 exclamatory sentence, and last one is optative sentence۔ انشاءاللہ ہم ان کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سب ٹائپس کو ڈسکس کریں گے اپنے آج کے اس لیکچر میں۔ تو سب سے پہلے کیونکہ ڈکلیریٹو سینٹنس آ رہا ہے تو انشاءاللہ سب سے پہلے ہم اسی کو ڈسکس کریں گے۔ اوکے، ٹائپس آف سینٹنس کی پہلی ٹائپ یعنی کہ ڈکلیریٹو سینٹنس۔ ڈکلیریٹو جیسا کہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ کسی چیز کو بیان کیا جا رہا ہے، اس میں کوئی بات کی جا سکتی ہے، کوئی بھی اوپینین دیا جا سکتا ہے۔ تو ایسے سینٹنس جس میں کوئی بھی اسٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے، کوئی بھی رائے دی جا رہی ہے، کسی بھی اوپینین کا اظہار کیا جا رہا ہے، تو ان کو ہم ڈکلیریٹو سینٹنس کہتے ہیں۔ ڈکلیریٹو سینٹنس یعنی کہ یہ سمپل پازیٹیو سینٹنسز ہوتے ہیں جس میں ہم کوئی بھی بات کو بیان کرتے ہیں۔ ڈکلیریٹو سینٹنس کی اگزامپل کو دیکھتے ہیں کہ آئی ایم گوئنگ ٹو لاہور، یعنی کہ میں لاہور جا رہی ہوں اور میں یہ ایک بیان دے رہی ہوں کہ آئی ایم گوئنگ ٹو لاہور۔ اس میں میں کوئی نفی نہیں کر رہی، کسی سے کوئی سوال نہیں کر رہی، بلکہ بس ایک سمپل سی پازیٹیو اگزامپل آپ کو دی ہے کہ اس میں پازیٹیو سینٹنس کی اگزامپل کیا ہو سکتی ہے۔ تو آئی ایم گوئنگ ٹو لاہور، اب میں لاہور جا رہی ہوں، میں ایک سمپل سی اسٹیٹمنٹ دے رہی ہوں، تو اٹ مینس کہ میری یہ بات، میرا یہ سینٹنس ڈکلیریٹو سینٹنس کہلائے گا۔ اوکے، نیکسٹ ایگزامپل اس کی اگر دیکھیں تو آئی ایم بائنگ اے کار، کہ میں ایک کار خریدنے لگی ہوں۔ تو میں ایک کار خرید رہی ہوں، یہ بھی ایک میں اسٹیٹمنٹ دے رہی ہوں، ایک بیان دے رہی ہوں، تو یہ بھی میری سینٹنس ڈکلیریٹو سینٹنس میں کاؤنٹ کی جائے گی۔ اوکے، نیکسٹ ون از امپیریٹو سینٹنس۔ امپیریٹو سینٹنس کون سے سینٹنس ہوتے ہیں؟ تو اس میں کوئی بھی کمانڈ، ریکویسٹ اور انسٹرکشن وغیرہ دی جاتی ہے۔ اوکے، امپیریٹو سینٹنس ایسے سینٹنسز ہوتے ہیں جس میں ہم کسی کو حکم دیتے ہیں، ہدایت کرتے ہیں یا کوئی بھی نصیحت کرتے ہیں۔ تو ایسے تمام سینٹنسز جن میں کمانڈ، ریکویسٹ اور انسٹرکشنز دی گئی ہوں، وہ سب امپیریٹو سینٹنس میں شمار کیے جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، پلیز سٹ ڈاؤن، ٹیک یور سیٹ، موو ٹو دا ادر کلاس۔ تو جب بھی ہم کسی سے کہتے ہیں کہ پلیز سٹ ڈاؤن، برائے مہربانی تشریف رکھیے، یا ٹیک یور سیٹ، یا اس طریقے سے موو ٹو دا ادر کلاس، جو بھی سینٹنس ہم اس طریقے سے یوز کرتے ہیں جس میں ہم حکم، ہدایت یا نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ تمام سینٹنسز امپیریٹو سینٹنسز میں کاؤنٹ کیے جاتے ہیں۔
थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस इज़ इंटरैक्टिव सेंटेंस। ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं? ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम किसी से कोई ना कोई सवाल करते हैं। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हैं? तो इसमें हम लोग कोई सिंपल स्टेटमेंट नहीं दे रहे, बल्कि किसी से मुखातिब हो रहे हैं, किसी से सवाल कर रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हैं? नंबर 2, वेयर आर यू गोइंग? आप कहाँ जा रहे हैं? इसमें भी सवाल किया जा रहा है। व्हाट आर यू ईटिंग? आप क्या खा रहे हैं? व्हाट आर यू वेयरिंग? आप क्या पहन रही हैं? ऐसे तमाम जुमले जिसमें कोई ना कोई सवाल किया गया हो, इंटरैक्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। और जब भी आप कोई जुमला देखें जिसमें सवाल किया गया हो, वो इंटरैक्टिव सेंटेंस में ही काउंट होगा। और इंटरैक्टिव सेंटेंस में कभी भी क्वेश्चन मार्क एंड पर लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि इंटरैक्टिव सेंटेंस की ये पहचान है कि उन जुमले के आखिर में हमेशा फुल स्टॉप की बजाय क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। ओके, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। हाँ, नेक्स्ट चलते हैं। टाइप नंबर 4, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? मनफी फ़िक्रात, मनफी जुमले। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ नॉट गोइंग टू इस्लामाबाद। वो इस्लामाबाद नहीं जा रहा। आई एम नॉट वेयरिंग हिज शूज़। मैंने उसके जूते नहीं पहने हुए हैं। ही इज़ नॉट गोइंग विद मी। वो मेरे साथ नहीं जा रहा। इट मीन्स कि इन तमाम जुमलात में अगर आप ऑब्ज़र्व करें, फ़ोकस करें, तो आपको पता चलेगा कि ये तमाम फ़िक्रात मनफ़ी के हैं कि वो इस्लामाबाद नहीं जा रहा, वो जूते नहीं पहन रहा, या वो मेरे साथ नहीं चल रहा। इट मीन्स कि सब में नहीं 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 का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये तमाम फ़िक्रात नेगेटिव फ़िक्रात कहलाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे, यानी कि मनफी जुमले जिसमें किसी भी बात की नफ़ी की जा रही हो, तो वो तमाम फ़िक्रात नेगेटिव सेंटेंस में काउंट होंगे। नेक्स्ट टाइप इज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं? तो ऐसे तमाम सेंटेंसेस जिसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नज़र आता है, वो तमाम सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। लाइक यहाँ पर आपको रेड इमोजी नज़र आ रहा होगा, रेड कार्टून, जो कि एग्जाम्पल है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। ओके, तो मज़ीद आपको बताती चलूँ कि ये तमाम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसमें हम लोग किसी भी फीलिंग का इजहार करते हैं, इट कैन बी ईदर ऑफ जॉय और सोरो, चाहे वो खुशी की हो, गम की हो, या कोई भी एक्साइटमेंट शो हो रही हो किसी भी जुमले में। तो ऐसे तमाम जुमले जिनमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हों, चाहे जॉय की हों, चाहे सोरो की हों, कुछ भी हो सकती हैं, तो वो तमाम फ़िक्रात एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में काउंट किए जाएंगे। लाइक एग्जाम्पल दी गई है यहाँ पर, हुर्रा, वी हैव वन द मैच। तो हुर्रा के साथ आपको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नज़र आ रहा है, तो इट मीन्स कि जहाँ पर भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आपको नज़र आए, तो आपको फ़ौरन ही आइडिया हो जाना चाहिए कि ये सेंटेंस की कौन सी टाइप है। यस, इट इज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, हुर्रा, वी हैव वन द मैच। हुर्रा, हम खुशी का इजहार कर रहे हैं कि हम मैच जीत चुके हैं। तो जब हम खुशी की फीलिंग का इजहार कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। अगर हम एक और एग्जांपल को देखें, अलास, वी हैव फेल्ड द एग्जामिनेशन। अफसोस कि हम इम्तिहानात में फ़ेल हो गए हैं। तो इसमें एक गम की फीलिंग्स का इजहार किया जा रहा है, अलास। अलास के बाद लगाया गया साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आपको ये वाज़िया कर देगा कि ये कौन सी टाइप है सेंटेंस की। तो यस, इट इज़ एक्सक्लेमेटरी टाइप ऑफ सेंटेंस। ओके, तो एक और एग्जांपल, अलास, ही हैज़ डेड। यहाँ पर भी अफसोस किया जा रहा है कि वो वफ़ात पा चुका है। तो यहाँ पर भी ऑब्वियसली ये सेंटेंस भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में काउंट होगा, क्योंकि वो तमाम सेंटेंसेस जिसमें खुशी हो, गम हो, एक्साइटमेंट हो, जो भी हो, फीलिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग होनी चाहिए, तो वो तमाम सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में काउंट किए जाएंगे। ओके, लास्ट वन इज़ ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कौन से सेंटेंसेस को कहा जाता है?
ایسے تمام سینٹنسز جس میں کسی خواہش کا اظہار کیا جائے، کوئی دعا کی جائے، تو وہ تمام سینٹنسز آپٹیٹیو سینٹنسز میں شمار کیے جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، مے گاڈ بلیس یو آل، اللہ پاک آپ سب کو بلیس کرے، نعمتوں سے نوازے۔ تو مطلب دعا دی جا رہی ہے کسی کو، تو اٹ مینس کہ یہ سینٹنس آپٹیٹیو سینٹنس ہے، اس میں ہم کسی نہ کسی کو دعا دے رہے ہیں۔ وش یو اے ہیپی جرنی ٹوگیدر، یہاں پر بھی دعا کا ذکر ہے، لہٰذا یہ بھی آپٹیٹیو سینٹنس میں کاؤنٹ ہوگا۔ وش یو اے ویری سکسیزفل میرڈ لائف، تو یہ تمام دعائیں جو ہم عام روٹین میں اپنے ڈیلی لائف میں ان کا استعمال کرتے ہیں، یہ تمام دعائیں ہم ایک دوسرے کو کرتے ہوئے اکثر نظر آتے ہیں۔ تو جب ہم سفر پہ جانے لگیں تو بھی ہم ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں، کسی کی شادی ہو، کسی کی سالگرہ کا موقع ہو، یا خواہ کوئی بھی دن ہو، تو ہم ایک دوسرے کے لیے مسلمان بحیثیت مسلم بحیثیت انسانیت بھی ہم ایک دوسرے کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ تو جو فقرات ایسے ہم استعمال کرتے ہیں اپنی روزمرہ کی گفتگو میں، جس میں ہم کسی کے لیے دعائیہ الفاظ کا استعمال کرتے ہیں یا کسی بھی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، تو وہ تمام فقرات آپٹیٹیو سینٹنس کہلاتے ہیں۔ مے ہی سول ریسٹ ان پیس، جب بھی کوئی وفات پا جاتا ہے تو اس کے لیے ہم اس جملے کا استعمال کرتے ہیں کہ مے ہی سول ریسٹ ان پیس، تو یہ بھی آپٹیٹیو سینٹنسز میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ اوکے، تو آج کے لیسن کو سمرائز کر لیتے ہیں کہ آج ہم لوگوں نے کیا کیا ڈسکس کیا اپنے اس لیکچر میں۔ تو نمبر 1، ڈکلیریٹو سینٹنس، امپیریٹو سینٹنس، انٹراکٹیو سینٹنس، نیگیٹو سینٹنس، ایکسکلیمیٹری سینٹنس اینڈ آپٹیٹیو سینٹنس۔ ان تمام سینٹنسز کو آج کے اس لیکچر میں ہم لوگوں نے کور کیا۔ ہوپس ہو کہ آپ لوگوں کو ان سب کے کنسیپٹس کلیئر ہو چکے ہوں گے۔ اگر آپ کو کہیں پر بھی کوئی بھی کنفیوژن کریٹ ہو گئی ہو تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو آپ کے کویسچنس کا جواب دیا جائے گا۔ ہاں، اور آپ کو کیسے لگا آج کا لیکچر، اچھا لگا برا لگا، جو بھی لگا کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ پلیز ویڈیو کے لاسٹ میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔